ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جی تو پیارے دوستو، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تبصرے پہ تبصرہ کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی کل کی خبر تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے ایک انتہائی احسن اقدام اٹھایا گیا اور وہ ہوا جس کی ہماری عوام کو بالکل توقع نہیں تھی، اور میں یہ کہوں گا کہ جو اچھی چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ سول سپریمیسی کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے ایک کورٹ آف انکوائری جو ہے اس کو مرتب کیا، اور اس کی بنیاد پہ جو آئی جی سندھ کو ایبڈکٹ کیا گیا تھا یا ان کو غیر قانونی طور پہ جو ہے آپ کہہ لیں اغوا تو شاید غلط لفظ ہوگا، لیکن ان کو کچھ غیر قانونی طور پہ کچھ دیر کے لیے رینجرز اور آئی ایس آئی کے کچھ افسران نے اپنی حراست میں لیا تھا۔ تو اس کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف نے کورٹ آف انکوائری مرتب کی، اور اس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں جو افسران جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو عارضی طور پہ جی ایچ کیو بھیج دیا گیا ہے۔ ان کو بھی کیا سزا سنائی گئی ہے کیا نہیں سنائی گئی، یہ تو ڈیٹیلڈ انکوائری کے بعد پتہ چلے گا، یا ڈیٹیلڈ انکوائری رپورٹ کے بعد پتہ چلے گا، لیکن کم سے کم ایک قدم اٹھایا گیا اور یہ ایک انتہائی احسن قدم ہے، اور میری ناقص رائے کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف کو اس بات پہ سراہنا ضروری ہے۔ جو انکوائری رپورٹ آئی اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ رینجرز اور جو میرے سامنے رپورٹ اوپن ہے میں اس کو ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ رینجرز اور آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہاں سے آئی ایس آئی اور رینجرز کے جو جوان ہیں معذرت کے ساتھ، ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ایکشن لیا اور انہوں نے آئی جی سندھ صاحب کو اٹھا لیا اور لے گئے۔ اب یہاں پہ جہاں یہ ایک انتہائی احسن اقدام ہے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی طرف سے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے، اور ان کا یہ اقدام انتہائی قابل ستائش ہے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ چیز بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری افواج کے بہت یہ خاص ادارے ہیں، آئی ایس آئی اور رینجرز بھی بہت سے حساس آپریشنز جو ہے ان کو انجام دے رہی ہوتی ہے۔ سملرلی آئی ایس آئی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ حساس آپریشنز جو ہے ان کو انجام دے رہی ہوتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر اتنے جذباتی لوگ موجود ہیں اس ادارے کے اندر تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ فرض کر لیں کہ آئی ایس آئی کا کوئی ایجنٹ کسی مشن کے اوپر فرانس میں موجود ہے، اور میکرون صاحب نے پچھلے دنوں جو حرکت کی اور وہ جذباتی ہو کے جا کے میکرون صاحب کو پھڑکا دیتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارے آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے وہ جذباتی ہو کے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ ایک بڑی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن آئی ہے یہ مجھے خاصی ناقص لگی ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ یہ کہتے کہ اس کے اوپر انکوائری ہوگی اور سمپل ہم نے ان کو بلا لیا ہیڈ کوارٹرز میں یا جی ایچ کیو میں، تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی، لیکن یہ جو بھونڈی قسم کی جسٹیفیکیشن دی گئی ہے نا کہ ان کے جذبات جو تھے انہوں نے عوامی رائے جو ہے اس کے اوپر عمل کیا، یہ خاصی پریشانی اور تشویشناک قسم کی بات ہے۔ اور اگر ہمارے فوجی جوان اس طرح سے جذباتی ہونے لگے اور جذبات کی بنیاد پہ ایکشن لینے لگے تو پھر یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فوجی جوانوں کا جو ایموشنز ہیں وہ بالکل کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے ان کو کنٹرول نہیں کیا تو شاید انہی ایموشنز کا یہ نتیجہ ہے، جس طرح موڈ سوئنگز آتے ہیں نا اکثر، میں اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو جینڈرز، لیکن موڈ سوئنگز جو آتے ہیں تو اس کا یعنی اس طرح کے ان کے بھی موڈ سوئنگز آ جاتے ہیں ایک دم سے کہ جی ہمیں آج میرا یہ دل کر رہا ہے تو آج آؤ یہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ ہمارے مسنگ پرسنز کہے جاتے ہیں وہ صرف ان کے موڈ سوئنگز کی بنیاد پہ یہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ غائب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے اور بڑا لمحہ فکریہ ہے ہماری فوج کے لیے بھی، ہماری
قومی اداروں کے لیے بھی, ہماری حکومت کے لیے بھی. اور اس طرح کی جسٹیفیکیشنز مجھے امید نہیں تھی DGISPR کی طرف سے آئے گی, کیونکہ جتنا مرضی عوامی رد عمل ہو, فوج عوامی رد عمل پہ عمل نہیں کرتی. عوامی رد عمل تو یہ بھی ہے کہ آپ جائیں اور انڈیا پہ حملہ کر دیں گے, نہیں کریں گے. عوامی رد عمل تو یہ بھی آپ جائیں اسرائیل کو تباہ کر دیں, کریں گے, نہیں کریں گے. تو یہ جو بھونڈی سی جسٹیفیکیشن آئی ہے, یہ میرا خیال سے اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ سمپل انکوائری کے لیے ان کو بلا لیتے اور کام ختم ہو جاتا. تو اینی ویز یہ میری ناقص سی رائے تھی, اور اس کے اوپر میں پچھلے 2 دن سے سوچ رہا تھا آپ لوگوں سے بات کروں, لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا. تو اگر آپ کو یہ رائے پسند آتی ہے یا نہیں آتی, دونوں صورتوں میں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے, ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.